موبائل کا استعمال. یعنی اس وقت گارڈ ہو, چوکیدار ہو, قانون کو کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں, یا سپروائزر ہو, یا جو بھی ہو, اوپر نیچے آگے پیچھے, یوں سمجھیے کہ آدمی ڈیوٹیاں چھوڑ کر موبائل میں لگا ہوا ہے. حضور ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ حارسین یا جو گارڈز ہوتے ہیں, کیا ان کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ بالکل موبائل رکھنے کی اجازت ہے نا. تو پھر یہ تعویذ بنا کر اس کو رکھیں گے. اب آپ نے دیا ہی ہے تو وہ دیکھے گا تو صحیح نہیں یار اس کو. اچھا اب آپ بولو کہ چلو ہم منع کرتے ہیں, تو اب ایسا گارڈ کہاں سے لاؤ گے آپ کو؟ وہ ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں اس کو موبائل کی سہولت ملے گی. حالات ایسے ہوئے ہیں کہ واقعی یہ بہت رسک فیکٹر ہے. ان کی وجہ سے وارداتیں آسان ہو گئی ہیں, یہ مصروف ہوتے ہیں. ان کا اسلحہ ان سے چھیننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, ایسے موقع پر چھینا جا سکتا ہے. اب کریں کہ اس کا الٹرنیٹ کیا دیں؟ اب ہم نے موبائل دیا ان کو اور ہم ان کو بولے کہ ادارے کا مسئلہ یہ ہے وہ ہے, تو کیا ہم نے ان کو تاکید کی ہے کہ خالی اس کو کلیجے سے لگا کے رکھو, خبردار اس کو آن نہیں کرنا؟ اب اگر ہم نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ بھلے دیکھو, انجوائے کرو, خیال بھی رکھنا, تو ہم کیا بول سکتے ہیں اس میں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا غور کیا جا سکتا ہے اداروں میں, جیسے کہ عموماً لوگ جاتے ہیں تو اپنا سامان لاکر میں رکھتے ہیں, اور لاکر میں رکھنے کے بعد جاتے ہیں, گھنٹوں تک وہاں پر رہتے ہیں, اور لاکر میں سامان ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی حساس, اس طرح کے کوئی اہم علاقے ہیں, کم از کم جو 4 دیواری کے اندر باؤنڈری میں ادارتی طور پر جو ہیں, ان کو کوئی ایسا انتظام دیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنی تمام تو اس طرح کی چیزیں آپ رکھ دیں. اگر آپ کو کانٹیکٹ ہے تو آپ یہ فون نمبر ہے, یہاں پر پی ٹی سیل نمبر ہے یا لینڈ لائن ہے, انٹرکم سسٹم کئی جگہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی سے ایمرجنسی ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ہاں, آپ کا یہ جو لنچ ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے, اس دوران آپ دیکھ لو, گھر میں کہہ دیں کہ ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں موبائل کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کے کوئی رولز بنائے جا سکتے ہیں. تو اگر رولز بنا لیے جائیں اور شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ ان رولز میں اگر شرعی قواعد نہ ہو, تو کیونکہ بہت بڑے بڑے ادارے جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں. قانون بنے اس کا. جیسے اب پہلے ڈرائیونگ میں منع نہیں تھا, اب ڈرائیونگ میں منع ہے, لیکن لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں, پکڑے جاتے ہیں. پکڑے جاتے ہیں. یہ مطلب جس جی صحیح ہے. ملک میں قانون 2 آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, جی ہاں, وہاں ڈرتے ہیں لوگ. باقی جہاں قانون خود موبائل میں لگا ہوتا ہے مثلاً, تو وہاں موج لگی ہوتی ہے ڈرائیوروں کے, اس سے ٹکرا دیا, اس کو ٹکرا دیا, ادھر کھائی میں جا پڑے. تو اس کا موبائل جو ہے کئی ایک کا خونی بنتا ہے, قاتل بنتا ہے. یہ کاز آف ایکسیڈنٹ ہے. جی ہاں, یہ ایک بڑی وجہ بنی ہوئی ہے انٹرنیشنلی کہ جو موبائل کا یوز کر کے حادثے کا شکار ہوتا ہے. قانون ہے, اس کو عملی جامہ پہنا جائے کہ جدھر پکڑا جائے مرغا بناؤ, اور اس کو جو بھی قانون ہے جائز اس پر عمل کرو. کون یار موبائل رکھے گا؟ دیکھو تو پتہ ہے حضور کیا ہوا, دنیا میں ایک اصول بنے, اب انلیگل ویزے والے کو نہیں پکڑ رہے. جس نے انلیگل ویزے والے کو نوکری دی نا, اس کمپنی کا لائسنس سسپینڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ تھک جائے, بھائی کتنے لاکھوں کو کیسے پکڑیں گے, نوکریاں تو یہی دے رہے ہیں, یہ کہاں سے کما رہے ہیں انلیگل لوگ. تو اب انلیگل لوگوں کو پکڑنے ہم کہاں بیٹھیں گے؟ تو اب انلیگل لوگوں کو یہ نوکری دی, اگر پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس جو بندہ کام کر رہا ہے وہی لیگل ہے, اس کمپنی کا لائسنس ہی سسپینڈ کر دو. تو اب انلیگل, اب آپ کمپنی جو نوکری دے گی تو وہی پوچھے گی بھائی تمہارے پاس ڈاکیومنٹ پورا ہے, تم لیگل ہو یا نہیں ہو. تو یہ بھی ایک اصول بناتے ہیں لوگ نا. تو اگر یہ اوپر نیچے ہر جگہ پر تھوڑا قانون بن جائے نا, تو یہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ دیکھ اور سن رہے ہیں, اگر آپ اس کو اگر اصولی طور پر لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اداروں میں, آپ کے گھروں میں, آپ کے دفاتر میں یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, آگ لگ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, جس کی وجہ کسی کا موبائل پہ بزی ہونا ہے, تو اللہ نے چاہا تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل پایا. کہ کورونا پر بھی دیکھو نا, کسی حد تک قابو تو پا ہی لیا رہا. جی, اب قابو پایا یا کورونا خود آگے پیچھے ہو گیا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہ دنیا نے کوشش کی, کرفیو تک لگا دیا. اس پر بھی اگر اس طرح سیریس لے کوئی ملک, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہو. اچھا ادارہ لینا, تو ادارے کا پرابلم وہی میں نرس کیا نا, کہ وہ جہاں زیادہ تنخواہ دیکھے گا, زیادہ سہولت دیکھے گا, وہاں ویسے بھی آدمی لڑک جاتا ہے. تو جہاں یہ مطلب زندگی کا جزو لا ينفک ہے, وہ ایسا حصہ جو جدا نہیں ہو سکتا. ایسے ادارے ہیں نا, میں خود جی گیا ہوں مکتبے کے کام سے بعض ملکوں کے اندر, تو وہاں پر ہم نے دیکھے ہیں بعض بہت بڑے نام کمپنیوں کے ہیں, اور ایسے ادارے باقاعدہ ہوتے ہیں کہ ان کے جو کام کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر موبائل یوز کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے.
اس کے ایک تو کام کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، اور ان کے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی کسی طرح کے کام کے طریقہ کار، ان کے ڈیزائن وغیرہ، یہ اس کی تصاویر باہر نہ نکلیں، تو وہ سختی کے ساتھ، وہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اس پر پابند کرتی ہیں کہ وہ کام کے اوقات میں کام کی جگہ پر موبائل لے کر جا ہی نہیں سکتے. ہمارے طلبا کو بھی تو استعمال کہاں کرنے دیتے ہیں. جی تو یہ بھی ہے. پایا جا سکتا ہے. اس وقت جاب مل نہیں رہی ہیں. کیا اگر اگلے کو پتہ چل گیا نا کہ یار اس کی وجہ سے میری جاب فارغ ہو گئی تو 4 5 مہینے تک صرف نوکری مجھے نہیں ملے گی. جی. تو وہ اس وجہ سے بھی رکھ سکتے ہیں. تو شرعی رہنمائی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو اصول بنا لیے جائیں جس سے اس مصیبت اس پریشانی سے نجات کہ کچھ نہ کچھ جتنی کمی آ جائے اللہ کا شکر ہے. اب اس وقت اصل عرف جاری ہو گیا موبائل فون پر کہ یہ سختی اس کر کے اس کو روکنا، پتہ نہیں ہے علماء اس کا جواب دیں گے. دارالخیر سنت سے ایک دفعہ اس موضوع پر ڈسکس ہوئی تھی. کئی جگہوں پر مفتیان کرام نے اجازتیں، بڑی واضح اجازتیں دی ہوئی ہیں. اگر یہ ادارے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو فوائد حاصل ہوں گے. دکاندار، پھر یہ کہ فیکٹریوں والے، مل آنرز، یہ سب مطلب اب یہ کوشش کریں گے. واقعی بے روزگاری تو ہے، تو کوشش کریں گے اور قانون بنا دیں گے کہ جو وہی اس کو استعمال کرتا ہوا دیکھا گیا تو ہم اس کو چھٹی کرا دیں گے. دارالمدینہ یو کے جو ہمارے نگران ہیں ان کے مجھے میسج آیا ہے کہ یو کے میں باقاعدہ پالیسی ہے کہ ٹیچنگ کے دوران کوئی بھی اسٹاف کلاس روم میں موبائل فون اور اسمارٹ واچ دونوں نہیں لے کے جا سکتے. صرف بریک کے دوران ہی اسٹاف اپنا موبائل چیک کر سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ اصول بنا ہوا ہے. تو اس طرح اگر اصول بنا کر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. ہم کوشش کریں اور موبائل فون کے استعمال پر یہ کمپنیاں اور مختلف ادارے جو ہیں اپنے اپنے جو ملازمین ہیں ان پر اگر قانون بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ بہتری ہوگی. خاص کر سیکورٹی کے لیے جن کو رکھتے ہیں نا جو لوگ، وہ بھی اس میں زیادہ احتیاط کریں، ورنہ یہ کہ نقصان ہونے کے بعد تو پھر ہوش آئے گا ہی کہ ہم نے یوں نہیں کرنا تھا، یوں نہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی. سب کو احتیاط کرنی چاہیے. پولیس بھی لگی ہوتی ہے تو یہ پھر کون چور کو پکڑے گا اور کون ڈاکو کا پیچھا کرے گا اور کرائم کو کون روکے گا. ان پولیس کو اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہے. خود بھی آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ پھر یہ کہ ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. جو حملہ آور جو ہے نا پہلے انہی کو راستے سے ہٹاتا ہے تاکہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا آسان ہو، ورنہ یہ کہیں رکاوٹ بن جائے گا.